تو آپ کی سیرت کے حوالے سے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حسب صلاحیت، حسب اہلیت کتابوں کا انتخاب ہونا چاہیے. مثلا جو اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، سیرت ان کا تخصص ہے، تو وہ ظاہر سیرہ ابن ہشام ہیں، اور جو اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کا وہ مطالعہ ہونا چاہیے جو اصل مصادر ہیں سیرت کے. اور ایک اچھی کتاب سامنے آئی ہے چند سال پہلے، جامعہ پنجاب کے ایک ہمارے دوست اسکالر ہیں، غالباً حافظ عثمان ان کا نام ہے، انہوں نے لکھی ہے اصول سیرت کے موضوع پر، ایک اچھی علمی کتاب ہے. اس کے بعد وہ طبقہ ہے جو جن کو ہم تعلیم یافتہ کہہ لیں، مثقفین کہہ لیں، یعنی جو دوسرے تخصصات کے اسکالرز ہیں، تو ان کے لیے الرحیق المختوم مناسب رہے گی. شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، بڑی زبردست کتاب ہے، عالمی شہرت یافتہ وہ کتاب ہے. تو تیسرا وہ کیٹیگری جو ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے بچے بچیاں ہیں، میل فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے میں تجویز کروں گا تجلیات نبوت، یعنی جو عام فہم انداز میں آپ کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں. چوتھا اور آخری طبقہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، چھوٹے بچے یعنی مثلا کوئی 8-9 سال سے لے کے 15 سال تک، اسکول پرائمری لیول، مڈل لیول، میٹرک لیول کے. تو یعنی جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 1-2 کتابیں میں تجویز کرنا چاہوں گا. ان میں سر فہرست ہمارے ایک نوجوان فاضل ڈاکٹر محمد صارم آپ گجرانوالہ، تو وہ پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ، اسکالر اینڈ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے. تو میں آج صبح اس کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑی اچھی لگی مجھے. ہر چیپٹر کے آخر میں انہوں نے سوالات دیے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر آفس گھر میں ہونی چاہیے، بچوں کو ایک دفعہ اس سے گزارنا چاہیے. اسی طرح الہدا انٹرنیشنل کی کتاب ہے سیرت کے موضوع پر، وہ بھی بڑی اچھی ہے. تو میں پیرنٹس سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ سیرت کا مطالعہ اپنی ترجیحات، رجحانات میں شامل کیجیے.